السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد سے ہماری لانگ ویڈیو ایپیسوڈ وائز۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی، ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہاں سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اب ہم چلتے ہیں ہماری اگلی لائنز کی جانب۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ ہی جہاں کو بتایا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ کوئی جگہ نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا، مگر جہاں جانے وہ کیسا ہوگا۔ اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہی ہوا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور بہرا کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لانگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے۔ وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مدم دھیمی خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچی ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے، ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھی ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی۔ لاؤ انگیٹھی اگلتا ویکس دہتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھی، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ دم بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا، ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلدی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یکٹا گم سم سی دہتی لکڑیوں کو دیکھے گئی تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ الاعراف آیت نمبر 50 اور 51۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرے دیکھے گی۔ یہ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی ہے ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت کا ممری۔ اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا، اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، کیا مجھے بھی دنیا میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے، کیا یہ بری بات ہے؟
اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح، سب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل وحیدان مصطفیٰ آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کو یہاں پہ ڈیلی بیس پہ ناول سے ریلیٹڈ 3 ویڈیوز ملیں گی اور ایک ویڈیو اسلامک کنٹینٹ حدیث مبارک سے مارننگ میں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔